السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. گرامی منزلت صدر باوقار اور نقیب ملت، رونق اسٹیج معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور دانشوران قوم و ملت، مکرم حاضرین اور عفت مآب پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے انتہائی جذبات کے ساتھ جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، آپ نے پیش رو خطبہ کرام سے سنا ہے، مزید سماعت فرمائیں گے۔ بس ایک دو باتیں وقت کے اندر میں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے ذریعے سے جو ہدایات ہم کو عطا کی ہے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ساری ہدایات امت تک پہنچائی ہے، اور پھر آگے اہل بیت و صحابہ کرام نے، علماء ربانیین نے، مبلغین اسلام نے پوری دیانت کے ساتھ امت کو وہ پیغام دے دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس پیغام کی حفاظت و سیادت کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کر دیں۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہے، ارباب اقتدار آتے جاتے رہتے ہیں، ہمیں ان کی نیتوں کے سلسلے میں پہلے ہی سے معلوم ہے کیسے حالات آئیں گے۔ آج یک بیک یہ حالات رونما نہیں ہوئے ہیں، قرآن کے ذریعے سے ہمیں رب نے سمجھایا ہے، احادیث کے ذریعے سے حبیب پاک علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ ایسے حالات آنے والے ہیں۔ چنانچہ میں ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، مشکات المصابیح کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے: انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک و ملک الملوک، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ہی بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ وَإِنَّ قُلُوبَ الْمُلُوكِ فِي يَدِي، اور یاد رکھنا بادشاہوں کے، حکمرانوں کے دل میرے دست قدرت میں ہے۔ پھر آگے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: میرے بندو، ان کے دل تو میرے دست قدرت میں ہیں، اب میرا ایک انتظام بھی سنو۔ فَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بالرحمت والرأفہ، جب میرے بندے میری اطاعت کریں گے، میرے احکام کے پابند بنیں گے، تو میں دنیا کے حکمرانوں کے دلوں کو اپنے بندوں کے حق میں شفقت و رحمت کا پیکر بنا دوں گا۔ وَإِذَا عَصَوْنِي، اور اگر وہ میرے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، معصیت میں مبتلا رہ کر زندگی بسر کرتے جائیں گے، تو کیا کروں گا؟ حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ، میں ان بادشاہوں کے دلوں کو پلٹ دوں گا، بالسخطۃ والنقمۃ، ناراضگی کی طرف اور انتقام کی طرف، سخت گیری کی طرف پھیر دوں گا۔ اور اس کے بعد رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر حکمراں بھی مہربان ہو جائے، حالات بھی سازگار ہو جائے، تو صرف حالات کا ماتم کرتے نہ رہنا، مرثیہ پڑھتے نہ رہنا، خود کا بھی محاسبہ کرنا کہ حالات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خلاصہ آیت کریمہ یہ ہے کہ خشک و تری میں جو بگاڑ رونما ہوا ہے اور ہوتا ہے، لوگوں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ کچھ ان کی بدعملیوں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ لوگ لوٹ کر آئیں اس کی بارگاہ میں۔ تو عزیزان محترم، یہ بال یقیناً ناقابل قبول ہے۔ اللہ جزائے خیر دے نقیب ملت کو، انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنے
نمائندگی کا حق ادا کیا ہے اور پوری طرح سے ملت کی نمائندگی کی ہے، ایسے تمام حضرات قابل مبارکباد ہے۔ اور آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کا یہ پلیٹ فارم ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم محض مخالفت کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، یہ کہہ کر خاموش نہ ہو جائے۔ عملی زندگی میں بھی اوقاف کے تحفظ کے جو اصول ہے اس کو بروئے کار لائے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ خوشخبری سنیں گے کہ بل واپس ہوگا اور تحفظ اوقاف کا جذبہ لے کر آگے بڑھیں گے تو رب کی رحمت دستگیری کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔